لوگ چہرہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ میت ہے چہرہ بعد میں پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ میت کو دائیں کروٹ دے دی جائے اور اس کو اس کے اندر لٹا دیا جائے۔ اب جب رکھ دیا تو اب اس میت پر مٹی نہیں ڈالیں گے، یہ تو قابل احترام ہے، انتہائی درجے کی قابل احترام، اس لیے اب اس کے اوپر کچھ چیزیں، وہ خواہ بڑے پتھر ہو، جیسے گاؤں دیہات میں پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں ان سے ہی کام چل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سیمنٹ بجری کے یہ سلپیں ہوتی ہیں، وہ رکھ دی جائے، ان میں سوراخ ہو، ان کو بند کر دیا جائے، اور بند کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ مٹی ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بیہقی میں روایت موجود ہے اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرانے کی طرف سے 3 مٹھی مٹی ڈالی۔ یہ تو کتنی روایت، 3 دفعہ ہاتھ بھر کر آپ نے مٹی ڈالی۔ بیہقی میں ہے کہ جب مٹی ڈالیں تو پہلی مرتبہ کہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ یہ آیت اسی کے مناسب ہے، اس لیے پہلی مٹھی ڈالیں تو منہا خلقناکم، دوسری ڈالیں تو فیہا نعیدکم، تیسری ڈالیں تو منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کسی کو آتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، نہیں آتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ویسے 3 مٹھی مٹی کی ڈال دیں، نہ بھی ڈالیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کو تو لوگ تو ویسے ہی قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ میت کے ساتھ کوئی چیز بھی دفن کرنا جائز نہیں، نہ اس کے لیے چٹائی بچھائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی دری بچھائیں گے، نہ اس کے سرانے کوئی تکیہ رکھیں گے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی عہد نامہ رکھیں گے، نہ پیروں کا شجرہ نسب رکھیں گے، کچھ بھی نہیں رکھیں گے۔ جنہوں نے رکھا ہے ظلم کیا، ظلم کیا، کوئی لکھی ہوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ میت ہے، پھٹ جاتی ہے، گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، وہ اللہ کے نام ان کے اندر لکھے ہوئے، کتنی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے۔ اگر اس نے وصیت کی تھی تو وہ گناہگار ہوگا، اس پر عذاب ہو۔ وصیت نہیں کی تھی، یہ حرکت آپ کی ہے، آپ گناہگار، آپ گناہگار۔ کوئی چیز میت وصیت کر کے بھی گیا ہے، یہ وصیت باطل وصیت ہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ لوگ کیا کچھ کہہ کر نہیں جائیں گے۔ بہرحال جب وہ اس کے اوپر مٹی اس کی ڈال دی جائے اور زمین سے 1 بالش اوپر اٹھا لی جائے، بس اتنا کافی، زمین سے 1 بالش اونچی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو بنائی گئی تھی وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ایسے، اور زمین سے 1 بالش اونچی تھی، بس۔ اور پھر صحابہ نے سرانے سے لے کر پاؤں تک اس کے اوپر پانی ڈالا۔ یہ پانی کوئی تبرک کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف مٹی بٹھانے کے لیے۔ وہ جو اس وقت مٹی ہے تازی تازی ہے، یہ مٹی بیٹھ جائے، کسی وقت کچھ عرصے بعد پھر مٹی ادھر ادھر ہو جائے اور آپ اکٹھی کر لیں، اس کے اوپر پھر پانی ڈالا جا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن قبرستان میں جا کر کسی جو قبرستان میں موالی قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا مہینہ باندھا ہوا ہے، ہر صبح میرے ابا کی قبر پہ پانی ڈالنا۔ تیرے باپ کو پیاس لگتی ہے؟ ہر صبح قبر پہ، ہر جمعے کو میرے باپ کے قبر پہ پانی ڈالنا، ہر جمعرات کو میرے باپ کے قبر پہ پانی ڈالنا۔ یہ تو ایسے ہی تماشا ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں جب بھی وہ مٹی ادھر ادھر ہوگی، ہوا سے بکھرے گی، جگہ ایسا علاقہ ایسا پانی ڈالیں گے، اس کو جلانے کے لیے پانی ڈالیں گے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مٹی ہی سب ادھر ادھر ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا، چاروں طرف 1-2 بلاک کر کے رکھ لے تاکہ مٹی ادھر ادھر نہ پھیلے، بیچ میں قبر کچی رہے، بیچ میں قبر کچی رہے، چاروں طرف 1 بلاک، تھوڑا نیچے سے شروع کریں، 1 بلاک 2 بلاک بہت ہے، بس ختم، اس سے نشان رہ سکتا ہے۔ تدفین کے بعد پھر کیا؟ یہ کام تو ہو گیا صاحب،
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہدایت، اپنے صحابہ کو ہدایت دیتے تھے، اور امت کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے امت کو ہدایت دی ہے کہ اس وقت اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال جواب ہوں گے، منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے، اس سے پوچھیں گے، تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ، اس سے اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرو اس کے لیے کہ یہ ثابت قدم رہے۔ ایک تو ہے انفرادی دعا، ہر آدمی انفرادی دعا کر سکتا ہے، ایک ہے اجتماعی دعا، وہ بھی ثابت ہے، دو عمل بالکل ثابت ہے۔ ایک یہ کہ جب مٹی ڈال دی گئی، دفنا دیا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مرفوعاً بھی ہے موقوفاً بھی ہے، مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے بیہقی کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کر دو، اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول حصہ مفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک، اگر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی ملا لی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک اس کو پڑھ لو۔ عبداللہ ابن عمر ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کرنے والے، صحابہ تو سارے متبع سنت تھے، لیکن ان کا تو حال ہی کچھ عجیب ہوتا تھا اس معاملے میں۔ جب وہ ایک چیز نقل کر رہے ہیں تو صحابی اپنی عقلوں سے بات نہیں بتاتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور دیکھا تھا، اس لیے اور بھی صحابہ سے منقول ہے، انہوں نے وصیت بھی کی جب میں مر جاؤں، مجھے تدفین ہو جائے تو میرے سرانے سورہ بقرہ کا اول اور اسباؤں کی جانب سورہ بقرہ کا آخر، آہستہ آواز میں پڑھو، آہستہ آواز میں پڑھو، لوگ جماعیں سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی اونچی آواز میں پڑھو، یہ بھی صحیح، سیدھا کھڑے ہو کر پڑھ لو، یوں قبر میں انگلی گاڑ کر جھک کر اس کو پڑھنا یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، مشائخ سے ثابت ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح طریقہ وہ سیدھا کھڑا ہو کر اور وہ یہ کر کے یہ عمل ثابت ہے۔ دوسرا عمل اجتماعی دعا، اس موقع پر ثابت ہے، اس موقع پر ثابت ہے، چنانچہ طبرانی اور یہ دوسری کتاب ہے جس کو فتح الباری نے سب کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کتنی قدر کرتے، اکثر و بیشتر آپ دیکھ اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، اپنے صحابی کو لیتے تھے اور لے کر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے، اور ہم اس گورکن کو بولتے ہیں بابا تم اترو، ہمارا باپ اب تک تھا بس ختم، یہ مر گیا اب ہماری چھٹی ہو گئی، اس کی جائیداد ہماری ہے اب یہ تمہارا ہے، کام کرے اس کو، دفنا اس کو، کوئی اترتا ہی نہیں اللہ کا بندہ، ایسے دور کھڑے ہوئے ہوتے پتہ نہیں جیسے ابا ہے یا کیا چیز ہے، اللہ کے رسول خود اترے اور اتر کر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لاؤ اپنا بھائی مجھے دے دو، میرے ہاتھوں میں دے دو، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا اور صحابہ نے قبلے کی جانب سے آپ کو حضرت عبداللہ آپ کے ہاتھوں میں دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں رکھا، پھر قبر سے باہر نکلے، تدفین عمل میں آئی اور تدفین کے بعد پھر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رافعا یدیہ، دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے تھے، قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ دو عمل تو ثابت، جنازے کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں، جنازے کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، سلام پھیرا بس میت کو اٹھائے اور لے جانے کی کوشش کرے، جہاں ثابت ہیں وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں سب کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے کہ مولوی صاحب اور کیا کرے گا، اور کیا کرنا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لی، پڑھا دی، بس اب اپنی میت کو لے کر جاؤ،
نہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے اجتماعی، اور نہ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا ثابت ہے۔ یہ دو بدعات بعد کی پیداوار ہے، بعد کی پیداوار۔ اصل میں یہ لوگ عوام کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے میتیں بس ہمارے زمانے میں ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ یہ خالی دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں آدم علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، معاملہ تو وہاں سے چل رہا ہے صاحب۔ پھر جب شریعت محمدیہ آئی، قرآن کا نزول ہوا، اس کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابوں کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس دفن میں شریک۔ آپ نے کسی بھی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ آپ کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت چھوڑ کر گئے، 100 سال پر ان کی موجودگی 100 سال پر محیط ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی کسی صحابی کی وفات پر یا کسی تابعی کی وفات پر اذان نہیں دی ہے۔ نہ یہ کام تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، نہ ہمارے مشائخ جو چاروں سلسلے ان میں سے کسی نے کیا۔ یہ سب بات کی پیداوار، بات کی پیداوار، اور سب جیب بھرنے کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ عوام کو بیوقوف بناؤ، نکاح کے موقع پر، جنازے کے موقع پر، تدفین کے موقع پر، باقی یہ ہمارے ہاتھ آتے ہی نہیں۔ انہی جگہوں میں بیچارے ہمارے مجبور ہوتے ہیں، باقی سارا کام تو یہ خود کرتے ہیں۔ نکاح میں ہمیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے 6 کلمے سنا، اس کے بعد ایمان مفصل سناؤ، اس کے بعد ایمان مجمل سناؤ، اس نکاح کو لمبا کرو، خوب لمبا کرو تاکہ لمبی رقم نکالے۔ اب یہ کتنی بڑی حماقت ہے، نکاح کے موقع پر اس کو تم مسلمان کر رہے ہو یا اس کے تم نکاح پڑھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک جگہ میں گئے، بیچارہ نیا سا آدمی تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ مجھ سے 6 کلمے تو نہیں سنو گے؟ میں نے کہا تو اس سے میں 1 کلمہ بھی نہیں سنوں گا، 6 تو دور کی بات ہے، 1 کلمہ بھی۔ تو مسلمان ہے نا؟ کہنے میں مسلمان، بس ٹھیک۔ وہ اتنا خوش تھا، کہنا کہ میں آپ نے تو بہت آسانی کری، میں تو گھبرایا ہوا تھا، میرے سسرال والے بھی آئے، میرے فلاں والے بھی آئے، مجھے 2 کلمے سے آگے کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے آگے کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ کہیں ہوگا بیچارہ کسی ایسے مولوی سے واسطہ پڑا ہوگا جو 6 کلمے پہلے پڑھاتا ہوگا، پہلے لوگ سنتے تھے، اب پڑھواتے ہیں 6 کلمے، پکا مسلمان بناتے ہیں پہلے، پھر اس کا نکاح کراتے ہیں۔ جنازے کے بعد خوب روکو لوگوں کو، اچھی طرح روکو، خوب دعائیں کرو۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اتنی دیر تو جنازے میں نہیں لگی تھی، کتنی دیر تیرے اس پھڈے بازی میں لگی ہوئی ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اسی طرح قبرستان میں جا کے اذانیں دینا شروع کریں گے، عہد نامے پڑھنا شروع کریں گے، نعت خوانیاں شروع کر دیں گے۔ یہ کیا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ 1-2 صدی پہلے بھی یہ چیز تھی، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی، صدیوں تک بات میں نہیں تھی، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے، جب دنیا میں آیا تھا ہم نے اس کے کان میں اذان دی، اب دوسری دنیا میں چلا گیا تو پھر اذان دے رہے ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں ہے۔ اور ہمارے زمانے والے کیا کہتے ہیں، اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو دفن کیا ہے، اب اس کے پاس فرشتے آئیں گے، فرشتہ کہے گا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو برابر میں شیطان یوں کہے گا، میں یوں بول کے یہ ہے۔ اور ہم اذان اس لیے دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے قبر کے اندر، مجھے یہ بتاؤ۔ مر گیا، شیطان بھاگ گیا، ختم۔ اگر وہاں بھی شیطان بہکائے گا پھر تو معاملہ خراب ہے، پھر تو یہ ظلم ہے میت کے ساتھ۔ تو بالکل اکیلا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی شیطان نہیں، فرشتہ ہے، وہ ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس کو کون ہی اس طرح کرے؟ اس طرح تو پھر ہر جگہ بیت الخلاء میں شیطان ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں جاؤ، پیچھے بیگم سے کہو اذانیں دیتے رہو تاکہ شیطان اندر سے بھاگے۔ کہاں کہاں شیطان نہیں ہوتے ہیں۔
یہ فضول قیاس آرائیاں ہیں. اس میت کی اذان ہوئی ہے، لیکن کب ہوئی تھی؟ جب یہ پیدا ہوا تھا. اس کے ایک کان میں اذان ہو گئی، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی. اذان اور اقامت کے بعد صرف امام اپنے آپ کو ذرا درست کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ صفحے درست ہیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہے. یہ تعلیم ہے. تمہاری اذان بھی ہو چکی، تمہاری اقامت بھی ہو چکی. اب تمہاری زندگی اتنی ہے جتنی اذان اور اقامت کے بعد سے لے کر امام کے اللہ اکبر کہنے میں جتنی دیر ہے، یہ تمہاری زندگی ہے. جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر کر لو، جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر کر لو. اتنا ہی ٹائم ہے. 100 سال والے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے بس اتنا ہی ہے. 25 سال والے سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے اتنا ہی ہے. ارے عیدین کی نمازوں کو دیکھو جو بالکل جمعے کے مشابہ ہیں، بالکل جمعے کی طرح ہے. نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت ہے. وہاں پھر بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جمعے کی طرح تو ہے. وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو یہاں کیوں کر؟ الغرض تدفین ہو جائے. وہی میں نے اول آخر سورہ بقرہ اور اس کے بعد اجتماعی دعا. اب جو جانے چلے جائیں، اور کچھ قریبی رشتہ دار اتنی دیر کھڑے ہو جائیں جتنی دیر میں حدیث میں آتا ہے. فرض کرو ایک اونٹ ذبح ہو گیا، وہ تقسیم ہو گیا، یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، استغفار کرو، انفرادی طور پر کچھ ذکر و اذکار کرو، اس میت کے لیے دعا کرو، تاکہ یہ میت تمہارے ساتھ مانوس ہو. یہ میت تمہارے ساتھ مانوس ہو اور سوال جواب میں اس کے لیے آسانی ہو. بس اتنا عمل ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ پرسوں فلاں مکان میں سوئم ہوگا، فلاں مسجد میں سوئم ہوگا. بابا ان باتوں کو چھوڑو. جو کچھ ہے اس زمین کے اوپر کر لو. یہ سوئم وئم، یہ 40ویں 42ویں سب تمہارے لیے دھوکہ دینے والے، کچھ بھی نہیں. تمہاری وہ اولاد جو تمہارے کہنے پر فرض نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کیا قرآن پڑھے گی؟ وہ تمہارے رشتہ دار جو عید کے عید اپنی شکل دکھانے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ دوسرے رشتہ داروں کو موقع نہ ملے کہ دیکھو جی چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی کے پاس نہیں گیا. ان بھائیوں سے، ان رشتہ داروں سے کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد ہر مہینے تمہاری قبر پر آ کر تمہارے لیے فاتحہ پڑھیں؟ تمہارے وہ دوست جو تمہارے دیندار بننے پر، تمہاری داڑھی رکھنے پر، تمہارے گھر میں پردہ ہونے پر تم پر ہنستے ہیں، یہ تمہاری قبروں پہ آ کر تمہارے لیے دعائیں کریں گے؟ یہ سب فضول باتیں. جو کچھ ہے پہلے سے کرو، اپنے لیے کر کے دنیا سے جاؤ. بس سنت عمل اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا. اللہ یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.